یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے. ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے، اضمحلال ہے، تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے، اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عبودیت، موڈز آف ورشپ، میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے. سارا شکر اللہ کا، کل احسان اس کے، ربوبیت حقیقتاً اس کی، اس کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اس کے سامنے سر جھکائیں، اظہار عجز کریں، تذلل، عاجزی اختیار کریں، اس کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں. یہ مراسم عبودیت ہے. چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف انہی پر مشتمل تھی. اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا. سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ؟ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا. چاند دیوی ہے، پوج لیجئے اس کو، کوئی اظہار عجز کر لیجئے، کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجئے، کوئی اور رسم جو ہے بنا لیجئے. اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں. گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی. پرستش میں یہی ہے، کسی کے سامنے اظہار عاجزی، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کے مدح و ثنا، کسی کی حمد، کسی کے لیے تعریف کے گن گائے جائیں، شکر کے ترانے الاپے جائیں. یہ ہے پرستش. اور بندگی، عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، بندگی، اطاعت. مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساقط ہو جاتا ہے. بتوں کو پوج رہے ہیں، کیا مطلب؟ صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے، ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے، ان کے سامنے کچھ حلوے ماڑے لا کر رکھ دیں گے، اور کیا کریں گے؟ بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہدایات نہیں دی، کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا. لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے، بندگی نہیں. حالانکہ عبادت کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی، غلامی، محکومی، جس کے لیے کہ سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم سے جو ہے وہ میں آپ کو جو مکالمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین. اصل میں قرآن مجید تو اپنی اصطلاحات کو خود مبرہن کر دیتا ہے، اس طرح محفوظ کر دیتا ہے کہ آپ کو اکثر و بیشتر باہر جانے کی اور کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے ہیں دربار میں اور اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا ہے، تو فرعون نے جو جواب دیا اور اس کے حواریوں نے اور اس کے جو سردار تھے، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. انہوں نے کہا کیا ہم ایسے دو انسانوں کی بات مانیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے جو ہم جیسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم جیسے بشر ہیں موسیٰ اور ہارون، اور اس سے بھی بڑی بات وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی تو قوم ہماری غلام قوم ہے. یہاں پرستش کا تصور بالکل نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی پرستش نہیں کرتے تھے. یہاں عابدون کا لفظ کس معنی میں آیا؟ غلامی، محکومی، اطاعت گزاری، تابع ہونا، کسی کے فرمان کو واجب الاذعان سمجھنا. صرف یہ مفہوم ہے یہاں. فرعون کی پرستش ہرگز ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی پرستش کرتے ہوں، معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں. ابراہیم کی نسل سے تھے، ان میں اخلاقی زوال اور پستی جو ہے وہ آ گئی تھی، لیکن یہ توحید، اس کی نعمت ان کے پاس موجود تھی. مجبوراً ایک غلامی ہے، محکومی ہے، جبری اطاعت ہے، وہ ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ لفظ عبادت کے اندر یہ مفہوم، اور خالص یہ مفہوم بغیر پرستش کے مفہوم کے قرآن مجید سے ثابت ہے. اچھا، یہ تو تھا فرعون کا قول. کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو فرعون کا قول نقل کیا اللہ نے، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. یہ سورہ مومنون میں ہے، وَتِلْكَ نہیں، سورہ شعراء میں ہے، بلکہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ مومنون کی تھی. سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ نے ریٹارٹ کیا، اسی طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر جرأت کے ساتھ جواب دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٍ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
اس نے یہ کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے محل میں رکھ کر پالا پوسا تھا جبکہ تم چھوٹے سے تھے، ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، اور آج ہماری ہی بلی ہمیں کو میاؤں، آ گئے ہو ہمارے سامنے رسول بن کر، رسالت کا دعویٰ لے کر۔ الم نربک فینا ولیدا، تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے، ہمارے گھر میں تم نے پرورش پائی۔ اس کا جواب دیا ہے اسی طرح ان دی سیم کوائن وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ احسان تم مجھ پر جتا رہے ہو، بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا، حالانکہ تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ ظلم اور ستم کی چکی میں جس طرح پیس رہے ہو وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ ایک فرد کو اگر وہ محل میں پل گیا ہے تو اس کے اوپر تو احسان جتا رہے ہو، اور یہ بھول گئے ان عبدت بنی اسرائیل۔ اب یہ تعبید، غلام بنا لینا، جبراً کسی کو محکوم بنا لینا، اس کے لیے گویا کہ یہ نص قطعی ہے قرآن مجید کی یہ آیت، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے۔ تو نوٹ کیجئے کہ در حقیقت عبادت کا مفہوم جمع ہوتا ہے فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے، پرستش اور بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شیخ سعدی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ میں چند جملوں میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ مشرکانہ تصورات میں عبادت رہ جاتی ہے صرف پرستش کے مفہوم میں، ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک طویل جب زوال کا دور آیا ہے، عبادت صرف نماز روزے کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اس 20ویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں ہیں، اور ان میں وہ عظیم تحریکیں بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بعض پہلوؤں سے غلط رخ پر چلے گئے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس مفہوم کو اجاگر کرنے میں انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے۔ میری مراد یہاں پر منکرین سنت سے یہ تصور بہرحال انہوں نے بھی اجاگر کیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے قانون کو، اللہ کے فرمان کو واجب الاذعان سمجھنا، اس کی اطاعت، اس کی بندگی۔ یہ تصور جو ہے یہ اس دور میں خوب نکھرا ہے، اخوان المسلمون کے ذریعے سے بھی، جماعت اسلامی کے ذریعے سے بھی، اور یہ تو بہرحال یعنی کم سے کم اپنے عقائد کے اعتبار سے صحیح رخ کے اوپر چلنے والی تحریکیں ہیں۔ سیاست میں کن وادیوں کی طرف وہ بھٹک کر رہ گئے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے انہوں نے واضح کیا کہ عبادت کا مطلب صرف مراسم عبودیت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت۔ لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے، کمی تھی کہہ لیجئے، اور یہ کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تدریجاً لترکبن طبقا عن طبق، ان تصورات میں کے نکھرنے میں بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کہ ہم نے اس کو نکھارا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جو احیائی تحریکیں ہیں ان کے ہاں بھی اس میں اطاعت پر اتنا زیادہ زور آ گیا ہے کہ ایک دوسری اہم حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ ہے محبت۔ عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے، لیکن اس کی روح باطنی محبت ہے۔ دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کا مفہوم ادا کرتی ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی اطاعت اور عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور اے رب تیری ہی بندگی اور اطاعت اور غلامی کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے محبت کرتے رہیں گے۔ یہ در حقیقت پہلو جو ہے یہ کچھ ابھی جتنا کہ اجاگر ہونا چاہیے اجاگر نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے میں نے بہت عرصہ ہوا، میرا خیال ہے کہ کم و بیش 20 سال ہو گئے ہوں گے، تقریریں کی تھی کراچی میں، ایک مہینے میں ایک تقریر، ایک مسجد میں، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین، تین یہ بنیادی موضوعات، مطالبات دین کے نام سے یہ کتاب چھپتی رہی، بہت عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ بھی تھی۔ اب دوبارہ کم سے کم یہ پہلا جو ہے عبادت رب کا مفہوم کیا ہے، یہ 2 قسطوں میں میثاق میں یہ مضمون چھپا ہے، اور جلدی پھر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے تو کتاب بھی دوبارہ شائع ہو جائے گی، جس میں کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ میں یہاں پر جو حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ
ان دونوں نے جس طرح جمع کیا ہے، العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو بنیادوں کو جمع کر دیتی ہے۔ یہ قصر جو ہے دو بنیادوں پر کھڑا ہے۔ عبادت غایت الحب و غایت الذل والخضوع، دو بنیادیں کیا؟ انتہا درجے کی محبت اللہ کی، اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا، اس کا مطیع اور منقاد بن جانا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، بچھ جانا شاید سب سے زیادہ صحیح اس کی توجیہ ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں جب مکمل ہوگی تب عبادت کا تصور مکمل ہوگا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب سے بڑھ کر تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ سب سے بڑھ کر کے لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں سورہ بقرہ میں، تقریباً اس کے وسط میں جا کر یہ آیت آئے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقت میں صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین ہے اللہ کی محبت میں، سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ عبادت ہے۔ یہ وہ مطلوب عبادت ہے جس کا ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد،